کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمانی خاندان آج کل کہاں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے عثمانی خاندان آج کل کس حال میں ہے۔ 1 نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جس دن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا۔ ترکی میں سلطان محمد ششم کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت شروع ہوئی۔ سلطان محمد ششم کو ناپسندیدہ شخص قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا، جو 17 نومبر کو بذریعہ برطانیہ بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کے بیٹے شہزادے محمد ارطغرل افندی بھی ان کے ہمراہ تھے اور بعد ازاں وہ وہاں سے اٹلی چلے گئے اور انہوں نے زندگی کے آخری ایام اٹلی میں گزارے۔ ان کی وفات 16 مئی 1926 کو سان ریمو اٹلی میں ہوئی اور ان کو دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب دفن کیا گیا۔ جب تک زندہ رہے عثمان خاندان کے سربراہ کے طور پر رہے۔ دوسری جانب 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبدالمجید افندی عبدالمجید ثانی کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت کے خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے۔ اسی کے ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلا وطن ایگزائل کر دیا گیا۔ اندازہ کیجئے ایک ایسا خاندان جو 600 سال سے زائد عرصے تک ایک جگہ پر حکومت کرتا رہا، اسی خاندان کے لیے ان کے اپنے ملک میں جگہ تنگ ہو گئی۔ عثمانی خاندان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خیر، جلا وطن ہونے والے خاندان کے افراد کی کل تعداد اس وقت 156 تھی۔ ان میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے، بچے، شہزادیاں اور ازواج بھی شامل تھی اور کچھ نوکر وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ اس خاندان کے تمام داماد بھی جلا وطن کر دیے گئے، یعنی تمام شہزادیوں کے شوہر بھی۔ ان کو یک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا، سو انہوں نے پہلے مصر جانا چاہا کہ کبھی وہ ان کی سلطنت میں شامل تھا، لیکن نہ تو انگریز حکومت اور نہ ہی وہاں کے شاہ فواد نے ان کو اجازت دی۔ پھر شام کا قصد کیا کہ وہ بھی ان کے قریب ملک تھا، تو ترکی کی حکومت نے ادھر جانے کی اجازت نہ دی۔ پھر کچھ افراد تو لبنان کے شہر بیروت میں چلے گئے جو اس وقت فرانس کے زیر تسلط تھا۔ خلیفہ عبدالمجید فرانس کے شہر نائس چلے گئے۔ شہزادے علی واصف کی کوششوں سے ان کو فرانس کی حکومت نے پاسپورٹ دیے۔ یہ وقت عثمانی خاندان کے لیے بہت کھٹن تھا۔ انہوں نے غربت کا منہ دیکھا، وہ تو اپنا ساز و سامان اور روپیہ پیسہ اپنے ہی محلوں میں چھوڑ آئے تھے۔ عوام کی مداخلت اور تعاون سے وہ جلد ترکی واپس آئیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ وہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان آل عثمان میں عمر کے لحاظ سے بڑا ہو۔ سلطان محمد ششم کے اٹلی میں انتقال کر جانے کے بعد 1926 میں عبدالمجید دوم عثمان خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ 1944 میں ان کی وفات پیرس، فرانس میں ہوئی۔ ان کے بعد 1944 میں شہزادے احمد نہاد چہارم عثمان خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ اب سلطان مراد پنجم کے پوتے اور شہزاد محمد صلاح الدین کے بیٹے تھے۔ یہ 1937 میں فرانس کو چھوڑ کر لبنان منتقل ہوئے۔ 4 جون 1954 کو بیروت لبنان میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد ان کے بھائی شہزادہ عثمان فواد عثمان خاندان کے سربراہ بنے، جو کہ فرانس میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اپنے بھائی کے برعکس انہوں نے جدید طرز زندگی، ماڈرن لائف سٹائل اختیار کیا۔ 19 مئی 1973 کو نائس، فرانس میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ انتقال بیماری کی وجہ سے ہوا۔ ان کے بعد شہزادے محمد عبدالعزیز دوم خاندان عالیہ کے سربراہ بنے۔ آپ سلطان عبدالعزیز اول کے پوتے اور شہزادے محمد سیف الدین کے بیٹے تھے۔ یہ بھی فرانس میں ہی مقیم تھے۔ ان کا انتقال 1970 میں فرانس کے شہر نائس میں ہوا۔ ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ شہزادے علی واصف مقرر ہوئے۔ آپ احمد نہاد کے بیٹے تھے۔ آپ 1935 میں مصر میں سکونت پذیر ہو چکے تھے۔ 9 دسمبر 1983 کو الیگزینڈریا، مصر میں 80 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کے بعد عثمان خاندان کے سربراہ شہزادے محمد خان دوم مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے اور شہزادے محمد عبدالقادر کے بیٹے ہیں۔ 12 مارچ 1994 کو نائس، فرانس میں وفات پائی۔ 1994 سے ارطغرل عثمان خاندان آل عثمان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے اور شہزادے محمد خان الدین کے بیٹے تھے۔ جب 1924 میں عثمانیہ خاندان جلا وطن ہوا، یہ اس وقت آسٹریا میں زیر تعلیم تھے۔ ان کو خبر موصول ہوئی تو یہ وہیں رہے اور بعد میں نیو یارک، امریکہ منتقل ہوئے اور کافی عرصے وہیں رہے۔ کئی بار انہوں نے حکومت کے بلاوے پر ترکی کا دورہ بھی کیا۔ 2004 میں یہ ترکی میں سکونت پذیر ہو گئے۔ 24 دسمبر 2009 میں 97 برس کی عمر میں استنبول، ترکی میں انتقال کیا۔ اب ترکی میں عثمانی خاندان کے بہت سے افراد سکونت پذیر ہیں۔ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے عبدالحمید کائی خان ترکی میں عثمان خاندان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ خاندان آج بھی زندہ ہے اور مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں رہ رہا ہے، جن میں امریکہ، بلغراد،
ہنگری، فرانس، مصر وغیرہ شامل ہیں۔ کافی افراد استنبول ترکی میں بھی موجود ہیں۔ آج کل عثمانی خاندان کے سربراہ بایزید عثمان ہیں جو 2019 سے تاحال جاری ہے۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ نیو یارک، امریکہ میں مقیم ہے۔ 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی اور 1974 میں مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن زیادہ تر نے باہر رہنا پسند کیا۔ آج کل عثمانی خاندان مختلف ملکوں میں پھیلا ہے، ترکی میں بھی یہ موجود ہیں۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔